صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم کوئی رونق بنیا پکھیاں دا کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازاں نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے تو جس پہ ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے پڑھ کر درود ان پر مؤثر میں ہو گیا پاکیزہ کر گیا مجھ کو رشتہ حضور کتنا عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا تجھ پہ درود پڑھتا ہوں اور خود ہی سنور جاتا ہوں انتہائی محبت عقیدت ثواب دینیت نال درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا دی صبح حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سونے دا نام آبے درود پڑھنا چاہیے میرا اندازہ ہے کہ 3 یا 4 بندیاں درود شریف پڑھے ہیں میں نے ہونٹ ہل دے نظر نہیں آئے میرے محبوب نے فرمایا میری ذات درود نہ پڑھے کائنات اس تو بڑا بخیل کوئی نہیں محسن کائنات جان دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دل کھور کے نماز والا اچھی آواز نہ درود شریف پڑھو ماشاءاللہ جنہوں رب زبان دیتی ہے اللہ دی دیتی ہوئی زبان بچو آواز پیدا کرو اس دی محبوب دی ہوتے درود پڑھو ماشاءاللہ جڑا درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان دی ہوتے رحمت نچھاور کرے گا گناہ معاف کرے گا درجات بلندی پیدا کرے گا اللہ مشاءاللہ آسان کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین محترم اجلے پروگرام ایک پروگرام انتہائی مہربان محترم جناب حاجی عمر دراز صاحب اس دار فانی تو عالم بقانو روانہ ہو چکے نے سب نے مل کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اور درجات بلندی نصیب فرمائے برادر شان محترم جناب مار گل شیر صاحب دی وساطت نال میری حاضری ہے دعا کرو اللہ میری حاضری قبول فرمائے توجہ نال بیٹھو گے بہت فائدہ ہوئے گا گفتگو جتنی ہوئے گی وہ قرآن وچ ہوئے گی یا سونے دے فرمان وچ ہوئے گی سن قرآن نال بھی محبت ہے پیغمبر دے فرمان نال بھی محبت ہے ساڑھا یقین ہے قرآن بھی سچا ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے قرآن بھی مخلوق واسطے فائدے مند ہے پیغمبر دا فرمان بھی مخلوق واسطے فائدے مند ہے جڑیاں گلاں میں کرنا چاہنا اگر تسی دل دی تختی تے ان جگہ دیو گے دماغ دے حاشیے تے ان کندہ کرو گے دل تو ارادہ کرو گے کہ اس دیوتے میں عمل کرانگا یاد رکھنا تیرے پورے معاشرے دے اندر اللہ تین سکون نصیب فرمائے گا عزت نصیب فرمائے گا ہر بندہ پریشان ہے اس وجہ تو کہ سمجھ تو بہر ہے کہ ہر بندے کو ہر چیز وافر مقدار دے اندر ہے پیسہ ہے تو بے بہا ہے بے بہا ہے نا یہ الگ گلے ویسی آنے مہنگائی ہو گئی فلاح ہو گیا لیکن اس دے باوجود ہر بندے دی جیب وچ کو 4 موبائل ہیں
مکان کچے لیکن آج ویکھو بہترین مکان دیہاتاں دے اندر بھی دوروں کدی کوئی موٹر سائیکل گزر دے ہویا اسی وے دی ہوندے آسے آج ہر گھر میں 4 موٹر سائیکل جنہاں دے گھر موٹر سائیکل ہوندے ہیں آج انہاں دے گھر 3 گڈیاں موجود ہیں ڈیرہ آباد ہے کام کرن والے کام کر رہے ہیں زمینہ ہی زمینہ نے لیلہ آندیاں فصلیں دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں مل ہے فیکٹری ہے دولت دی ریل پیل ہے اولاد ہے بیوی ہے گھر بار ہے کاروبار ہے اس سے باوجود بندہ پریشان حال ہے سوچ رہے یار سمجھ تو باہر ہے کائنات دے اندر اسباب دے اندر جتنے ذرائع نے وہ سارے ایو نے انہاں دے ذریعے بندے نو سکون ہوندا ہے تے مینوں سکون کوئی نہیں میں صرف ایک پیغام دیونا ہے بے سکون کس چیز دے ذریعے ہے نہ مال دے ذریعے ہے نہ دکان دے ذریعے ہے نہ کاروبار دے ذریعے ہے نہ انہاں فصلوں دے ذریعے ہے نہ بیوی دے ذریعے ہے نہ اولاد دے ذریعے ہے نہ احباب دے ذریعے ہے سکون اللہ نے پیغمبر دی سیرت دے اندر رکھیا ہے جس نے پیغمبر دے طریقے نو اپنا لیا سمجھو اللہ نے انہوں سکون دا پیغام عطا فرما دیتا جیڑا بندہ جیڑا بھی کام کرے اس کام دے اندر اگر تعلیمات مصطفیٰ تے عمل کرے گا تے اللہ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر دا ہر عمل تیرے واسطے بہترین نمونہ ہے شوہر ہے تے نمونہ مصطفیٰ کو لے اولاد ہے تیرے کل نمونہ مصطفیٰ کو لائے دکاندار ہیں نمونہ مصطفیٰ کو لائے دیرے دار ہے نمونہ مصطفیٰ کو لائے مل فیکٹری ہے نمونہ مصطفیٰ کو لائے یار سجن بیلی ہیں نمونہ مصطفیٰ کو لائے جدو نمونہ مصطفیٰ کو لوے گا آقا اپنی سیرت دے ذریعے اپنی عداوہ دے ذریعے اپنی سنت دے ذریعے اپنی تعلیم دے ذریعے اپنے عمل دے ذریعے تیری رہنمائی کرن گے اس رہنمائی دی ہوتے آقا دی سیرت پہ عمل کرنا تیرا کم ہے دنیا آخرت دے اندر عزت دینا میرے اللہ کا کم ہے ماشاءاللہ جن سمجھ آوے نا وہ ضرور نال نال بولیا کرے تاکہ میں پتہ چل جاوے کہ گل پسند آ رہی ہے کس نو جناب شوق پیدا ہو رہے ہیں محبوب نال محبت میں کیڑا کیڑا بیٹھا ہے ماشاءاللہ دل تو دعائے اللہ سب نو آقا دی محبت نصیب فرمائے رحمت والے پیغمبر نے فرمایا میری سنت سے عمل کرو میری سنت سے عمل کرو دنیا دا کوئی کم بھی کرنا ہوئے میری سنت سے عمل کرو کیوں عمل کرو گے اگر ان دے اتے میری سنت دی مہر ہوئے گی اللہ اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لوے گا اے ویکھو نا عام دی گل بندہ سر دے اتے کنگھی مار دائے والا نو سوار دائے روزانہ کوشش کر دائے میں خوبصورت بن جاواں میں خوبصورت بن جاواں اوے سجنا یاد رکھی ساری کائنات وچوں حسین ترین پیغمبر میرا محبوب ہے جیڑا سونا ہوئے اندیاں عداواں بھی سونیاں ہوندیاں ہیں پیغمبر دی سونی عدا نو اپنا جنہیں میرے پیغمبر اپنے بالا نو سوار دیاں انجیار تو اپنے بالا نو سوار اپنے والا نو سوار جدو اپنے والا نو انجیار سوارے گا جنہیں مصطفیٰ نے سوارے آئے تو بھی ہر تو زیادہ خوبصورت نظر آوے گا رحمت والے پیغمبر نے فرمایا میرے والا نو سوار نہیں طریقہ یہ ہے اپنے والا نو یا پیچھا کر لا یا درمیان وچ مانگ کڈ لا اے دوویں طریقے میرے پیغمبر دی سنت دینے صحابی آ کے بیٹھ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضے بندے سچے پاسو سیون کڈی ودن بعضے کھبے پاسو سیون کڈی ودن آقا میں کی کراں سچے پاسو سیون کڈاں یا کھبے پاسو سیون کڈاں میرے وال بڑے سونے ہیں میں انہاں نو سوارنا چاہنا رحمت والے پیغمبر نے فرمایا یہود و نصارہ دا طریقہ ہے جو کدی سجیوں سیون کڈین دین کدی کھبیوں سیون کڈین دین لہذا تو والا نو پچھا کر لا میں محمد دی سنت نے عمل ہو جائے گا تیرے وال خوبصورت بن جائیں گے میرے پیغمبر دی ادا دی اتے بھی عمل ہو جائے گا ایک صحابی ہے توجہ میرے ول کرے آئے میرا سین 5-6 بندیاں دی وجہ تو نہیں پیے چلدا وہ ستے پہ
سیدھے بیٹھو اکھاں کھولو یار آج دا دن ساڈا انتہائی مصروف ترین دن ہوتا ہے جمعے دا دن نے آنا ہی مشکل ہوتا ہے تو تو بعد پھر 1.5 گھنٹہ بیان یہ بیان کوئی آسان کام نہیں تے میں تے بڑی محبت نال تہاڈا ذوق دیکھ کے گفتگو کر رہے تو ستے پہ ہو تو پھر فائدہ تے کوئی نہیں ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر دعا کر لینا زیادہ بہتر ہے جاگ کے بیٹھو یہی وہ گلا ہے جڑے سونے چاندی ہیرے جواہرات نال تولن دے قابل نہیں سونے دے پانی نال لکھن دے قابل نہیں میں جڑی گلاں کر رہے ہیں اللہ کرے میں عنوان دے مطابق گفتگو کر لواں تسی اپنے دل وچ جگہ دیو عمل کرے آئے فائدہ نہ ہوئے میں فون ضرور کرے آئے مولوی صاحب اے گلاں چھوڑ دے سانو کوئی فائدہ نہیں ہویا گارنٹی نال گلاں کر رہے ہیں صحابی رسول میرے پیغمبر دا پروردہ صحابی پیارا صحابی سونے کل بیٹھن والا زلفاں دی تلاوت کرن والا چہرے دی تلاوت کرن والا اکھاں دی تلاوت کرن والا ہونٹاں دی تلاوت کرن والا رخسار دی تلاوت کرن والا سینے دی تلاوت کرن والا ہتھاں دی تلاوت کرن والا میرے پیغمبر دے قریب بیٹھا ہے تے سوچن لگ گیا میرے وال گھنگریالے اگر میں انہوں سوارا تے سمردے کوئی نہیں کنگی چل دی کوئی نہیں میں پیغمبر دی سنت دوتے عمل کی میں کرا وال پچھا بھی صحیح معنی وچ نہیں ہوندے درمیان وچ بھی مانگ نہیں نکل دی طریقہ کار کی ہوئے راتی سوچ دائے دن سوچ دائے ساڑھا کی حال ہے میرا کی حال ہے دنیا دا نقصان ہوئے من فکر ہوندیے مکان دا نقصان ہوئے من فکر ہوندیے دکان دا نقصان ہوئے من فکر ہوندیے پر صحابہ تے میں قربان جاواں انہاں نو دنیا نال پیار کوئی نہیں انہوں آمنہ دے لال دے نال پیار ہے پیغمبر دی تعلیم دے نال پیار ہے دیکھنا بھی ہے کہ میرے وال اونج کر کے نہیں سمر دے جویں پیغمبر دی سنت عمل نہیں ہو رہا منو بہت بڑا گھاٹا مل چکا ہے اگر او نہ بھی ہوندا بے اختیار ہائی پوچھیا کوئی نہیں جاونا لیکن پھر بھی فکر مندے رات ویلا ہویا دل وچ خیال آیا منصوبہ تے پلان بن گیا صبح دا ویلا ہویا سامنے شیشہ رکھ دیتا ہے جناب ایک سلاخ لئی آگ دے اتے رکھ دیتی ہے گرم کر کے بیٹھ گیا درمیان وچوں انج کر کے خط کھچی آئے وال سڑ گئے درمیان وچوں مانگ بن گئی دوسرا صحابی دوڑ کے آیا او میرے پیارے کی پیا کر دائے اے ویک تیرے وال سڑ گئے مطا جلدی نہ چھڑ گئی ہوئے ویک تو صحیح بدن نو تکلیف دیونا ٹھیک نہیں او آکھن لگا تینو پتہ نہیں میں ہر ویلے سوچنا ہوں پیغمبر دی سنت کیویں عمل کرا اج بیٹھیا انج کر کے خیال آیا ہے بس درمیان وچوں میں انج کر کے خط کھچ دیتا ہے میری مانگ بن گئی ہے میری سیون بن گئی ہے ذوق نال بیٹھیا ہے او آکھن لگا ویک تو صحیح کہ نہیں جلد نہ جل گئی ہوئے جواب دیون والے نے جواب دیتا ہے اوے جلد جلدی ہے تے جل جائے پیغمبر دی سنت تے عمل ہونا چاہیے سبحان اللہ میرے دوستو نوجوانوں خاص طور تے ہون تے باپے بھی انہاں چیزاں تے عمل کر دین انہاں تک بھی درخواست کراں گا او میرے پیارے درمیان وچ مانگ کڈیا کر یا والاں نو پیچھا کریا کر سجیوں کھبیوں کدی وال نہ دی سیمن نہ کڈیا کر اے نسبت جڑی ہے یہود و نصارا نال بندی ہے اسی یہود و نصارا نال نسبت اختیار کرن والے نہیں اسی تے گنبد خضرا دے نال نسبت اختیار کرن والے ہیں آوانا دے نال محبت کرن والے ہیں روزانہ دا معمول ہے سوچیا کر پانی کیویں پیونا ہے کھانا کیویں کھاونا ہے کھانے دا طریقہ کیا ہے میرے پیغمبر نے طریقہ کیڑا دسیا ہے پانی دا طریقہ کس میرے پیغمبر نے کیڑا دسیا ہے فرمایا کھانا کھاونا ہی نا پہلے ہاتھ دھولا دھون تو بعد جتی بھی اتار دے اتار کے بیٹھ جا تھلے اگر اتے بیٹھنا ہے تے کوئی
کوئی حرج کوئی نہیں، کرسی سے بیٹھ گئی ہے کوئی حرج کوئی نہیں، بہتر ہے تھلے بیٹھ جا، دسترخوان بچھا، گھر دے اندر بھی یہ معمول بنا، فرمایا دسترخوان بچھا کے بیٹھ جا، پھر جناب کھانا اپنے سامنے رکھ، کٹوری دے اندر پلیٹ دے اندر اتنا سالن پا جتنا بآسانی تو کھا سکتا ہوئے، مناسب پا، پھر لقمہ توڑ درمیانی قسم دا، زبان لاکھ بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانے دی ابتدا کر۔ میرے آقا نے فرمایا جس ویلے اللہ کا نام لے سے بسم اللہ پڑھ کے کھانے دا آغاز کر سے، شیطان اس کھانے وچ کدی شامل نہیں ہو سکتا۔ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابترد، جس چیز دا آغاز بھی میرے اللہ دے نام دے نال ہوئے او دے وچ کدی گھاٹا نہیں ہو سکتا، نفع ہی نفع ہو سکتا ہے۔ فرمایا لقمہ درمیانی توڑ کر کے پھر اپنے منہ میں چبا، پھر اچھی طرح چبا کے کھا۔ اگر بیٹھیاں خیال آوے میں تے بسم اللہ پڑھی کوئی نہیں، فرمایا بسم اللہ اول ہو و آخر پڑھ لیا کر، پھر کھاندیاں لقمہ زمین سے گر جاوے ان اٹھا لا، حقارت نگال نویگ، بہتر ہے صاف کر کے کھالا، یہ دل نہ بننے کوئی گل نہیں، پھر بھی ان سیٹ تے رکھ دے، کھاندا جا، جدو تیرا پیٹ سیر ہو جاوے اس وقت ویگ پیالی نو اچھی طرح صاف کر لا، برتن نو اچھی طرح صاف کر لا، فائدہ کیا ہوئے گا؟ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا کھاون والا جدو پلیٹ نو اچھی طرح صاف کر دائے، پلیٹ اللہ دی بارگاہ وچ عرضی پیش کر دیئے، اے میرے رب کریم جی میں اس نے میں نو صاف کیتا ہے، اللہ اے دے دامن تو اسے طرح گناہوں صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ معمولی جی گلاں روزانہ دیا میرے دوستو بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا۔ فرمایا ہوں جلے پیٹ اچھی طرح سیر ہو جاوے اور زبان ملاک الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، او من کھلاون والیا، پتھر وچ کیڑے نو روزی دیون والیا، مچھلی نو سمندر وچ روزی دیون والیا، اڑدے پرندے نو روزی دیون والیا، جنگل دے درندے نو روزی دیون والیا، ماں دے پیٹ دے اندر بچے نو 9 مہینے تک رزق دیون والیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو منو رزق دیتا ہے، میں کھاتا ہے الحمدللہ، اللہ دا شکر ادا کر۔ توجہ میرے کرے آئے، فرمایا جیڑا بندہ انج کر کے کھانا کھاوے اس بندے دا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، نالے پیغمبر دی سنت دی اتے بھی عمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ دیا کرنی ہے، روٹی بغیر گزارا کوئی نہیں، روٹی بغیر گزارا سارے بولو کوئی نہیں، کھاتے بغیر رانا کوئی نہیں، بس یہ سوچ کھاونا تہے چلو محبوب دی محبت وچ کھا لویے، آقا دے طریقے دے مطابق کھا لویے۔ پانی ہے روزانہ پانی پینا ہے، فرمایا پانی پا گلاس دے اندر پہلے ہاتھ دھولا، پھر پیالہ اٹھا گلاس اٹھا او دے وچ پانی پا، پھر لبا لب نہ پھر بلکہ تھوڑا لیول تو تھلے رکھے، ذوق نال بیٹھی ہے۔ بہت بڑی گل کرنا چاہنا میں اکثر آتا ہونا، پیر اپنے مرید دی اتنی تربیت نہیں کردا، باپ اپنے بیٹے دی اتنی تربیت نہیں کردا، ماں اپنی بیٹی دی اتنی تربیت نہیں کردی، استاد اپنے شاگرد دی اتنی تربیت نہیں کردا، جتنا کہ 1450 سال پہلے مکہ تے مدینہ دی دھرتی تے بیٹھ کے آقا اپنی امت دی تربیت کر دے نظر آ رہے نے۔ فرمایا پانی پا پیالے دے اندر لبا لب نہ بھر، تھوڑا لیول تو تھلے رکھ، پھر بیٹھ جا، جتی بھی اتار دے، بسم اللہ پڑھ کے پیڑا شروع کر، تیز رفتاری نال نہ پی، ذرا آرام نال پی، پانی پیندا جا، 3 ساواں وچ پیلا، یہ زیادہ بھی سا ہو جاوے تے کوئی حرج کوئی نہیں۔ فرمایا پانی پیندا جا، توجہ میرے کرے، آخر تے گھٹ پانی دا نہ بچا، جیڑا اج دا فیشن بنیا ہویا ہے،
مہمان بیٹھا ہویا ہے کوئی بھی مشروب ان پیش کیتا جاندا ہے آخر دے اندر ایک گھٹ پانی دا بچا چھڑیندا ہے کس واسطے میزبان نو پتہ چلے پہلی واری شربت نہیں سو پیتا اگے بھی پیندا ہوندا ہے توجہ میرے ال کریا ہے فرمایا انج کر کے گھٹ پانی دا چھوڑنا اے مغرب دی تہذیب ہے یہود و نصارہ دا طریقہ ہے میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں رحمت والے پیغمبر نے فرمایا آخر تے جڑا گھٹ پانی دا بچ جاوے انہوں پی لیا کر ہو سکتا ہے اسے گھٹ پانی دے اندر میرے اللہ نے برکت رکھی ہوئے سبحان اللہ کاروبار بڑے کر دے ہو سارے اللہ تن برکت نصیب فرمائے اے فصلہ اے بھی کاروبار ہے اشر دیتا کرو اشر بازے بندے آدر میاں گندم ہوئے دیتا اشر دے بنی چاہیے یہ تو مولوی سبان دے احسان ہے تو آڈے انہاں لوڑوں دی گندم دی دان دی وہ تو انہوں آکے دسین دے تو سمجھ دیو بس اسے دا اشر دے گا نہیں زمین دی ہر پیداوار دی تے اشر دے بنا ہے ٹھیک ہے نا جو زکاة لازم ہے اسی طرح کبڑی گئے ہو لینڈ تا نہیں آیا بیٹا دسنا آیا بیٹا سمجھ آئی نا زمین دی ہر پیداوار دی تے اشر ہمیں اے پٹھے کیوں نہ ہو میں گرنٹی نہ لانا بندہ کاپی تے لکھ دا رہے فصل ٹھیک ہے نا اور وہ اشر دیندہ رہے سال بعد بہنوں آکے دس سے مولی صاحب فائدہ نہیں ہویا اللہ دی قسم اس دا خسارہ میں دے سا کسے سبحان اللہ نہیں آکی پتہ ہے اسی دور ہو گئے ہیں تاں تا گھاٹا ہی گھاٹا ساڑے سود عام جھوٹ عام فراڈ عام دھوکہ عام خدا نال بھی دھوکہ دی کوشش ہے مصطفیٰ نال بھی دھوکے دی کوشش ہے لیکن اس بندے نو پتہ ہونا چاہیے جنہاں رب تے رسول نال دھوکے دی کوشش کرے وہ حقیقت ہے اپنے نال دھوکہ پیا کردا ہوندا ہر چیز دا اشر ہے اشر دیتا کرو توجہ میرے ال کرے جیڑی گل میں کرنا چاہنا کاروبار ہے فرمایا بیٹھا دکان دی اتے دکاندار بیٹھا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سچ بولیا کر جھوٹ نہ بولیا کر ملاوٹ نہ کریا کر رحمت والے پیغمبر نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء صالحین جیڑا سچا تاجر ہے سچ بولن والا ملاوٹ نہ کرن والا کسٹمر دے نال دھوکا نہ کرن والا مہنگی چیز نہ دیون والا فرمایا او دے واسطے میں محمد اعلان ہے جن قیامت دی 4 جماعتاں ایسیاں ہو سن جن تے اللہ تعالی دے انعامات دی بارش ہو سی فرمایا انبیاء دی جماعت صدیقین دی جماعت شہداء دی جماعت نیکوکار لوگ اولیاء کرام دی جماعت فرمایا جیڑا سچا تاجر ہو سی دن قیامت دے اللہ انہ دے نال انہ دا حشر کر دے سی اے میرے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے ہوئے رحمت والے پیغمبر نے فرمایا کوئی جگہ کا جاوے آکے سامان لوے پھر شام نو واپس دے وردی کوشش کرے جتنا مال واپس کرے اتنا پیسہ ان واپس کر چھوڑیا کرو جیڑا بندہ ان دے مطابق پیسہ واپس کرے گا میں محمد ان جنت دی ضمانت دینا ان ساڑھا کے حال ہوندہ ہے ساڑھی دکان دی اتے جملہ لکھیا ہوندہ ہے خریدا ہوا مال واپس یا بولو سبحان اللہ واپس یا تبدیلی نہیں ہونا ایک باری تو غلطی کر لئیے ساڑھی دکان تے آمن دی ہون اسی غلطی نہیں کرنی جو اسی واپس رکھی ٹھیک ہے نا اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا آمنہ دلال نے کی فرمایا جیڑا بندہ اپنے گاہک دا مال واپس رکھ کے ان دے مال دے مطابق پیسے ادا کر دے گا میں محمد لسان نبوتوں ان واسطے جنت دی ضمانت دے رہا میں قربان جاواں صحابہ دے ہوتے ایک صحابی اٹھیا بازار دے اندر دکان لے لی دکان دے اندر سامان رکھ لیا اور بیٹھا ہویا ہے صبح شام انتظار
پیا کردا ہے کوئی انج دا گاہک آوے جیڑا میرے کول مال لوے مینوں پھر واپس کر دے وے آخر ایک دن ایک گاہک ایسا آ گیا آ کے مال خریدے آئے لے کے چلا گیا پھر شام نو واپس آیا تے آکھن لگا اللہ دے بندے مینوں اے مال پسند کوئی نہیں آیا لہذا انہوں رکھ لو پیسے مینوں واپس دے دیو انہوں نے پیسے پورے واپس دے دیتے سامان رکھ لیا شٹل تھلے کیتا تالا لا دیتا مارکیٹ دوڑ دی آئی اللہ دے بندے کی کر رہے ہیں پوری مارکیٹ دے اندر تیرا نام ہے تیری دکان بڑی چل دی ہے تو دکان کیوں بند پیا کر دائیں صحابی آنکھن لگا او میرے پیارے بھائی اسی دنیا دے تاجر نہیں اسی آخرت دے تاجران سانو دنیا نہیں چاہی دی اسی اللہ دے رسول نو راضی کرنا چاہنے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ مال واپس رکھے اگر پیسے ادا کر دے گا میں جنت دا ٹکٹ دے من واسطے تیار ہاں جنت دی ضمانت دے من واسطے تیار ہاں بس پیغمبر دی اس گل دے اوتے میں پورا اترن واسطے دکان بڑھائی ہے مینوں دکان دی لوڑ کوئی نہیں دوستو یاد رکھیں اللہ دا قرآن آکھ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا میرے محبوب دی زندگی دا ہر عمل تیرے واسطے بہترین نمونہ ہے آقا بیٹھے ہوئے ان گھر دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں آ رہی نے اے کون ہے اے زینب ہے اے بھی میرے پیغمبر دی حقیقی بیٹی ہے اے کون ہے اے میرے پیغمبر دی رقیہ بیٹی ہے اے کون ہے اے میرے پیغمبر دی ام کلثوم بیٹی ہے اے کون ہے اے فاطمہ زہرا میرے پیغمبر دی بیٹی ہے چاروں بیٹیاں پیغمبر دی کتنیاں بیٹیاں جس بندے دا یقین ہے ہاتھ بلند کر کے ہج کر کے میں دسے تاکہ میں پتہ لگے تو سارے دا یقین ہے پیغمبر دی کتنیاں بیٹیاں چار بیٹیاں پہلی بیٹی دا نام زینب یہ پیغمبر دی حقیقی بیٹی حضرت خدیجہ دے نال شادی ہوئی شادی تو بعد پیدا ہویاں دوسری بیٹی رقیہ تیسری بیٹی ام کلثوم چوتھی بیٹی فاطمہ زہرا ہن توجہ میرے کرے ساڈیاں وی بیٹیاں ہیں آ ذرا اپنے محبوب نو ویکھ لا آقا دا کیا طریقہ ہے جدوں بیٹیاں آندیاں نے آقا کھڑے ہو کے استقبال کر دینے میریاں تھیاں آندیاں پیاں میرا لگتے جگر آ رہا ہے میرا نور نظر آ رہا ہے میرے اکھاں دے نور آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے اندر نکاح دے اندر تے نام ہے ذوالنورین دو نوروں والا میرے پیغمبر دی دو بیٹیاں انہاں دے گھر نے ہن توجہ میرے ال کریا ہے چاروں بیٹیاں انہاں وچوں جدوں بھی کوئی آندی ہے میرے پیغمبر کھڑے ہو کے استقبال کر دینے او ویک بیت المقدس کے اندر انبیاء دی جماعت کھڑی ہو کے میرے پیغمبر دا استقبال کر رہی ہے کہ بیٹیاں دی عظمت دی شان ویکھ میرے پیغمبر دی محبت دا اندازہ لگا جیندہ استقبال انبیاء کر دے آمنہ دے لال اپنی بیٹیاں دا استقبال کر دے نظر آ رہے نے بیٹیاں نو دے دے ہیں آقا نے تعلیم دی تھی اپنی بیٹی نو وراثت محروم نہ کریا کرو بیٹی دا خیال کریا کرو او میرے دوستو ساڈا تے بڑا عجیب ذہن بن چکا ہے اسی نے بیٹی دی شادی بس کر چھوڑو اچھی طرح پیسہ خرچ کر چھوڑو چنگا بلا جہیز دے چھوڑو اچھی طرح مال دے چھوڑو اچھی طرح گھر وچ ٹور چھوڑو ہن زمین وچ حصہ کوئی نہیں مکان دے اندر حصہ کوئی نہیں ایک گل یاد رکھیا ہے اے بیٹے مونوی نفرت کر جاندے نا بیوی دی آمن تے باپ دے نال بے وفائی کر جاندے نا دھیاں اپنے گھر جا کے مونوی اپنے والدین دے نال محبت کر دیا نظر آندیاں نے اپنے والد دے دکھ سکھ دے اندر شریک ہوندیاں نظر آندیاں نے ہر ویلے اپنے باپ دا خیال کر دیا نظر آندیاں نے میں اکثر ویکھیا ہے لوکی آ کے سانو دستین بیٹے اتنا خیال نہیں کر دے جتنا کہ بیٹیاں خیال کر دیا نے گوجرے دے علاقے دے اندر زمیندار فوت ہو گیا نال والے بھائی نو بھی ذرا جگاویں ذرا میرے بل
بیٹھی بہت بڑی قیمتی گل کرنا چاہنا زمیندار فوت ہو گیا گوجرے دے علاقے دے اندر جنازہ تیار ہو گیا لوگ جمع ہو گئے صفاں بن گئیاں ایک بندہ صفاں نو چیر دویا اندر داخل ہویا آکے آکر لگا او لوگوں جنازہ نہیں پڑھاونا جنازہ نہیں پڑھاونا اس بندے نے میرے 20 لاکھ روپے دے وڑے ہیں جب تک قرضہ ادا نہیں ہوئے گا میں جنازہ نہیں پڑھاون دے وڑا رحمت والے پیغمبر نے بھی فرمایا مقروض دا جنازہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے او دا جیڑا نائب ہوندا ہے کھڑا ہو کے آتا ہے بھائی کوئی لینا دے وڑا ہوئے کہ میں ذمہ دارا بھائیاں میں ذمہ دارا بیٹا میں ذمہ دارا بھتیجا میں ذمہ دارا لیکن ہون تے گل ہو رکھے چلی گئی جیڑا اتھے کھلو کے آتا ہے میں ذمہ دارا وہ بھی لوگاں واسطے کھلو کے آتا ہے بعد وچ وہ بھی گل سندا کوئی نہیں سادیاں گلاں کر رہے ہیں اندی لوڑ بڑی دے ایک گل کرنا چاہنا ذوق نہ بیٹھے آئے اپنی زندگی وچ آپ ہی اپنا قرضہ ادا کر لو پتر بھی ادا کوئی نہیں کر دے تیری زمین دے اتے او عیاشی مرے سے جیڑی زمین لوگاں دی تو ہتھیائی ہوئی ہے اس عیاشی مارنی ہے تیرے واسطے اس دعا بھی کوئی نہیں کرنی جیڑی دعا کرنی ہے سو بھی سانو آکھنے سو آگے اس آپ کوئی نہیں کرنی اس تیرے واسطے سورت بھی کوئی نہیں پڑھنی کیونکہ سورت بھی جیڑی اس پڑھنی ہے وہ ساڑھے کل آکے لکھوا کے لائے جانے ہیں اسویہ کو پرمٹ بنا کے دینے اللہ بھی قرآن ہے وی بندے ہیں وی نو لکھ کے دے چھوڑے فائدہ انہا کاغذان دا کوئی نہیں آپ پڑھو محبوب نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ایک واری پڑھ ایک قرآن دا سباب وہ پیو واسطے ایک واری سورۃ الفاتحہ انہوں پڑھ سکتا میرے آقا نے فرمایا سورۃ الاخلاص 3 واری پڑھ ایک قرآن دا سباب جس باپ نے اتنی جداد دی اتے تو مالک بن کے بہ گیا ہے خود واسطے 3 واری سورۃ الاخلاص انہوں پڑھ سکتا توجہ میرے کرے آئے گوجرے دی گل کر رہے ہیں بندہ کھڑا ہو گیا جنازہ نہیں پڑھن دیونا میرے 20 لاکھ روپے ادا کرو پھر جنازہ ہوئے گا 5 بیٹے دیوار دے نال لگ گئے کتھوں لے کے آویے آواز اٹھی گھر دے اندر چلی گئی عورتاں وچ بیٹھی ایک اس دی بیٹی ان دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کھڑی ہو گئی گھر دے اندر گئی کچھ پیسے موجود تھوڑا سونا موجود لے کے آئی 2-4 سہیلیاں نو ملی اتنے نقدی مل گئے آکے مجمع وچ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اس بندے نو آکھن لگی تیری بھی بیٹی ہو سی وہ بیٹی سمجھ لا میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑنی ہاں مہربانی کر اے سونا لے لا اے پیسے لے لا باقی جتنے میں ذمہ دار بعد وچ میں ادا کرسا اے آخری ویلے میرے والد نال اجدا سلوک نہ کر عزت نال دنیا تو انو جاون دے جنازہ پڑھن دے پتر کھلوتے بیٹی روندی نظر آ رہی ہے بیٹے کھلوتے بیٹی جناب منت سماجت کردی نظر آ رہی ہے آخر کار اس نے آکے ٹھیک ہے جنازہ پڑھا لو جنازہ ہو گیا جنازے تو بعد دوبارہ کھڑ لگا اوے ٹھہر جاؤ میں پیسے لینے کوئی نہیں بلکہ میں اس نے پیسے دیونے ہیں صرف میں پتہ کرنا چاہتا ہوں انہاں دے وچوں اس دا مالک حقیقی کون ہے اور پتہ چلیا بیٹے مالک نہیں بیٹی مالکن ہے بیٹیاں نو دے وہاں 4 لاکھ روپے لے لونا تے بیٹی نو پتہ ہی کوئی نہ ہویا لہذا دکھ دے کے دکھ دی گل سنا کے میں بیٹی دا پتہ کیتا ہے تے بیٹی نو میں پیسے دیندا پیا آپ سوچو یارو زندگی دے اندر اس بیٹی نو محروم کر کے جانا ہے بعد ایو بیٹی ہے جڑے تیرے حق دے اندر ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے بیٹیاں نو زمین زندگی وچ نام لگوا کے جانا ہے بیٹی نو محروم کرنا ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے دن قیامت تیرے کل پوچھا جائے گا الگ بات ہے کہ بیٹی چپ ہو جاوے تیرا لحاظ کر دے ہویا لیکن اللہ تیرے کل ضرور پوچھے گا پیغمبر تیرے کل ضرور پوچھے گا اگلی گھر کردہ جاوا فرمایا اپنے گھر دی زندگی
زندگی دے اندر آ جا اپنے محبوب نو ویکھ لا رحمت والے پیغمبر دا کیا طریقہ ہے گھر دے اندر آقا کنج دا سلوک کر دین آقا گھر دے اندر بیوی نال کنج دا سلوک کر دین گھر دے اندر بیوی دی ضروریات نو کیویں پورا کر دین ساڈے حالات تے بڑے عجیب اسی مار صاحب آئے مچھاں نو تا دیندے ہوئے گھر وچ داخل ہونے ہیں غصے والا چہرہ لے کے گھر وچ داخل ہونے ہیں بیوی نو جاندیاں نال ستا پیا ویکھ کے غصے وچ آ جانے ہیں پیر نال ٹھٹا مار کے آنے اٹھ کھڑی ہو اتنی دیر چلائی تیرا حق بردائی تو پہلے تو دروازے دے ہوتے میری انتظار کر دی پئی ہوئے اس کو اٹھانے ہیں انہیں جلدی روٹی پکا آنا ذرا بہت بڑی گل کرتا جاوا او کائنات دا سردار نبیاں دا امام جمیلہ وچوں اجمل کاملہ وچوں اکمل شریفہ وچوں اشرف حسینہ وچوں آسن محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ شوق تے پیار تے محبت میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم رات ویلے گھر وچ داخل ہوئے آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹیاں ہویاں ہیں نیندر پئی کر دیا ہیں ستی پئیاں ہیں میرے پیغمبر آ کے لیٹ گئے کچھ دیر بعد پیغمبر دوبارہ جاگ ہوئی ویکھیاں بیوی ستی ہوئی ہے میرے محبوب نے بغیر جتی تو چلنا شروع کر دیتا جتی نہیں پائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جاگ ہو گئی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جتی تو کیوں پہ چل دے ہو رحمت والے پیغمبر نے فرمایا عائشہ تو نیندر پہ کر دیا میں کہ جے جتی پائی جتی دی آہڑ دی وجہ تو میری بیوی دی آرام وچ خلل آ جائے گا نیند ختم ہو جائے گی تیرے آرام تے نیند دا خیال کرتے ہویا میں محمد نے جتی کوئی نہیں پائی ساڈا کیا حال ہے کوئی انچ کرے تے اسی کیڑا جملہ بولنے ہیں اے بھائی کون ہے رن مرید جڑے آتے نا بھئی اے رن مرید ہے انہاں نو گھر جی میں روٹی ملتی ہے سب نو پتہ ہے تے جڑے انج کر کے اخلاق نال اپنی بیوی نو پیش آندے ہیں انہاں دی قدر انج ہوندی ہے بندہ بعد وچ گھر پہنچدا ہے او پہلے دروازے تے کھڑی ہوندی ہے سارا دن مزدوراں نو ٹائم دینا ہے لیبر نو ٹائم دینا ہے دوستاں نو ٹائم دینا ہے جس اپنا گھر بار چھوڑ کے تیرے گھر آ کے ڈیرا پایا ہے ان کدی ٹائم دیتا ہی کدی تو اندھے نال کھانا چکھا انہیں کول بائے رل کے کھانا چکا دو چار مشورے چکر انہوں بھی سکھ مل لے مڑو تیرا بھی سکھ بنے میں اپنے محبوب نو بیٹھے آئے میرے آقا تشریف فرمائے دسترخوان بچھیا ہویا کھانا لگیا ہویا میرے پیغمبر نے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آقا باقی بیویاں دے نال بھی رل کے کھانا کھاندے ہویا ہوندیاں اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ نال کھانا پہ کھاندے کھانا کھاندیاں حضرت عائشہ نے پیالہ چایا تے پانی پیونا شروع کر دیتا پانی پیندیاں واپس پیالہ رکھن لگیاں رحمت والے پیغمبر نے فرمایا عائشہ مینوں پیالہ دے دے نبوت دے ہتھاں وچ پیالہ پہنچے آئے اے سامنے حضرت عائشہ بیٹھیاں ایدو آقا بیٹھے ہوئے نے پیالہ ہاتھ وچ آیا پکڑ کے پینا شروع نہیں کیتا بلکہ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا او میری عائشہ او حمیرہ ذرا ایت دس تو اپنے لب کتھے لائے تو اپنے ہونٹ کتھے لائے حضرت عائشہ نے انگلی نال نشان دہی کی تھی آقا میں تے ایتھے لب لائے میرے مصطفیٰ نے پیالے نو گھما کر کے لباؤں تے لب رکھ کے پانی پی کے کائنات نو دس دیتا ہے بیوی دے جھوٹا پیون نال کدی عزت دے اندر کمی نہیں آندی بلکہ محبت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے عزت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے یہ بیوی گھر دے اندر جب عزت کرے گی جس مقام تے بیٹھے گی تواڈے حق دے اندر اچھے جملے بولے گی معاشرے میں تواڈی عزت بن جائے گی یار اے بندہ بڑا چنگا ہے اے باہر بھی چنگا ہے گھر وچ بھی
گھر وچ بھی چنگا ہے ٹھیک ہے نا اس بیوی نال چنگا سلوک کریا کر کدی اچا بول پوے انہوں برداشت کر لیا کر اے کون ہے اند نام حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نے کون عمر کے جنے واسطے میرے آقا فرما دے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے عمر ہوندہ او عمر جدی رائے دے اٹھے اللہ دا قرآن نازل ہوندہ ہے او عمر جڑا حضرت علی دا دماد ہے او عمر جدی میں کر کریا کہ پیغمبر نے فرمایا جتو عمر گزرے شیطان اس رستے تو نہیں گزر سکتا یہ دکھاتی اٹھے دریا روانی پکڑدا نظر آتا ہے مزاج نبوت رکھن والا عمر یہ دی آمن دی اٹھے کعبے دا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے حضرت عمر گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آ گیا دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آ رہی آئی کہ عمر دی بیوی حضرت عمر دے نال غصے نال گلنا پئی کر دیئے اس بندے سوچیا میں تے اپنی بیوی دی شکایت لے کے آیا ہوں آکے عمر دے نال گل کرانگا میرا عمر جیڑا ہے میری بیوی نو سمجھائے گا ہو سکتا ہے میری بیوی اس تو بعد اچھی آواز نال نہ بولے میرے سامنے نہ بولے پر میں حرانا ایو شکایت عمر دے گھر دے اندر ہے اور اس میری بیوی نو کی سمجھاونا ہے دستک دے بیٹھا کنڈی کھڑکا بیٹھا پھر واپس چلنا شروع کر دیتا کتنی دیر نو حضرت عمر باہر آئے آپ نے فرمایا اللہ دے بندے ٹھہر جا آیا کیویں جانا کیوں پی آئے آخر لگا جڑی شکایت لے کے آیا تو اڈی گھر دے اندر پہلے تو موجود ہے میری شکایت نو تسی کیویں دور کرو گے حضرت عمر نے فرمایا بیٹھ جا تینوں سمجھاونا پونا ہے تینوں سمجھ کوئی نہیں او بیٹھ گیا تے حضرت عمر نے فرمایا ویکھ میری بیوی نے ماں باپ نو میری خاطر چھوڑے آئے رشتہ دارانو میری خاطر چھوڑے آئے میری چار دیواری وچ بیٹھی ہوئی ہے میرے گھر دے سامان دا خیال کر دیئے میرے بچیاں دی خدمت کر دیئے میرے سکون دا ذریعہ بڑھ دیئے ہر وقت میری خدمت کر دیئے جدو آواں منو کھانا کھلا دیئے جس جگہ تو روک دے وہاں رک جان دیئے جتنے آنکھاں اتھے چلی جان دیئے جدو اتنے فیدے ذکر میں لینا اگر اے اچھا چا بولے کیا اتنا بھی حق نہیں کہ عمر دی گل نو برداشت کر جا سبحان اللہ تسی ان بیٹھے تے ناراض ہو سکتے مولی صاحب اپنا اینڈ کس ٹائم کریں گے تسی تک گلنا ہی ہو شروع کر دیتی ہیں جیڑا من ٹائم دیتا گیا ہے وہ 19 منٹ باقی ہے اس تو ہور اتنا کوڑیاں بولیاں کیا خیال ہے وہ بھی دیتی جامان چار بندے بولے وہ بھی دیتی جامان ایک جگہ تے میں گیا انہوں نے میں آکھیا تھا کوئی نہ لیکن انڈیا میں عنوان رکھ بیٹھا جان کے بعد کیتا ہے کہ بجلی گئی ہے رالتا نو گیا تھوڑے علاقے پتہ بجلی زیادہ جاندی ہے یا میرے آمن تے جاندی ہے بڑی قیمتی ہیں اللہ اکبر توجہ بھائی میرے حل کریا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پیغمبر دا ہر عمل امت واسطے بہترین نمونہ ہے اور میرے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جیڑا بندہ میری سنت نال محبت کردہ ہے نا میرے طریقے نال میری اداواں نال میری تعلیم نال محبت کردہ ہے گویا کہ او میں محمد نال محبت کردہ ہے اور جیڑا میرے نال محبت کردہ ہے دن قیامت دے او میرے نال انج کھڑا ہوئے گا جی میں میرے دو میں انگلیاں ایک دوسرے دے نال ملیاں ہوئیاں ہیں اور ایک حدیث پاک من عامل سنتی اند فساد امتی فلہو اجر مئات شہید جیڑا بندہ میری مٹدی سنت نو زندہ کرے گا میرا اللہ اس نو 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا کوشش کرو آج تو بعد اتنے بیٹھے ارادہ کرو رب نال پکا وعدہ کرو آج تو بعد پیغمبر دی تعلیمات تے میں عمل کرانگا ویکھو اے بہن ہے بہن دے نال سلوک کیویں کرنا ہے بہن ساڈی ہے طریقہ مصطفیٰ دا ہے ٹھیک ہے نا
گھر میرا ہے طریقہ مصطفیٰ دا ہے، زندگی میری ہے طریقہ مصطفیٰ دا ہے، سکون دا طالب میں ہاں طریقہ میرے سونے نے دسیا۔ میرے آقا نے فرمایا جے اینا گلاں تے عمل کر سے نا تیرے گھر دے اندر بھی سکون ہو جاسی، رشتہ داری دے اندر بھی سکون ہو جاسی۔ میری بہن ہے ہن والد دنیا تو ٹر گیا، ہن میری کوشش کی ہے بھئی بہن تو خبر ہومن تو پہلے والد دی زمین میں اپنے کبڑی میں سمجھ آندی پئی ہے، زمین اپنے نہ کرا لواں، اینو نہ پتہ لگے شریکال پر نہ بیٹھے ہے، ٹھیک ہے نا، ہن زمینوں نہ کھل جاسی، شریکاں نو نہ ویکھ، پیغمبر دے طریقے نو ویکھ۔ آقا کی آکھیا ہے محبوب راضی، جے محبوب راضی تے پھر خدا راضی، جے مصطفیٰ راضی ہوئے خدا راضی ہوئے اس بندے نو دنیا وچ بھی کامیابی ہے، آخرت دے اندر بھی کامیابی ہے۔ اے زمین تائی تھائی رہ وینی ہے، کوئی لے کے گیا کوئی نہیں، لڑن والے لڑدے رہ گئے، زمین انہاں نو کھا گئی، آج تک کسی نے زمین نو نہیں کھادا۔ توجہ میرے ال کریا ہے، باپ دنیا تو رخصت ہو گیا، ان بھائیاں وچ تقسیم پیغمبر دی تعلیم دے مطابق ہوئے، قرآن دے اندر بھی موجود ہے، پیغمبر دے فرمان دے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اس تو بعد توڑی بہن ہے، بہن نو بھی پورا حصہ دے جتنا اس تا بڑھدا ہے، محروم نہ کر۔ رحمت والے پیغمبر نو ویکھیا، میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، صحابی دوڑ کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کو جو لوگاں وچ قیدی بن کے آئی ہے، آ کیا دی پئی ہے، میں محمد دی بھینا، میرا نام شیما ہے، میں حلیمہ دی بیٹیاں، میں رضائی بھینا، آمنہ دلال دی۔ صحابی دوڑ کے گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دعویٰ کر دی کھلوتی ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے تے فرمایا انہوں میرے ول ٹور دیو، وہ میری ہی بھیڑ ہے۔ آقا نے کملی زمین تے بچھائی، فرمایا میرے کل بیڈ تے کوئی نہیں، صوفہ سیٹ تے کوئی نہیں، کرسی تے کوئی نہیں، نبین شیما میرے کل اے کملی موجود ہے، اس کملی دی اتے بیٹھ جا۔ اور کملی کیڑی جن قرآن مزمل آدھا ہے، سبحان اللہ، اگر ذوق نال بیٹھے تے جملہ دیندا جاوا، ساری کائنات دیاں عزتاں میں اس کملی تے قربان کراں جیڑی میرے پیغمبر نے شیما دے تھلے بچھائی ہے۔ حضرت شیما نو تے بٹھا دیتا، رحمت والے پیغمبر نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ تھوڑی دیر ہوئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے یارانوں 15 اٹھ لے کے آؤ، 15 اٹھ لے کے آؤ، ان دیوتے سامان لد چھوڑو، لے کے آؤ تے اینو کیلا میں میری بہن شیما دے ہتھاں وچ دے دیو۔ شیما اج میرے گھر تو 15 اٹھ لے کے جاوے تاکہ میری امت نو میرا پیغام جاوے، جدن بھی بھیڑ آوے خالی ہاتھ تیرے گھر تو نہ جاوے، جدن تو اپنی بہن دے گھر جاویں تے خالی ہاتھ نہ جایا کر، او آوے مڑ بھی کچھ لے جاوے، تو جاویں مڑ بھی کچھ لے کے جاویں، کیونکہ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا جی میں والدین دی طرفوں وراثت دے اندر تینوں زمین ملی ہے، مکان ملیا ہے، مل فیکٹری ملی ہے، اسی طرح اے حق بھی ملی ہے بہن والا، بہن دے گھر جدن بھی جاویں کچھ لے کے جایا کر۔ سبحان اللہ، یہ ذوق نال بیٹھے تے ایک اور بہت بڑی گل کردا جاواں، بہن ہے، امیر ہے، دولت دی ریل پیل ہے، بچے بڑے نیک نے، بڑا خیال کر دین، خامد قدردان ہے، کوٹھی بنگلہ ہے، کاراں ملاں فیکٹریاں، دسترخوان وچھے ہوئے، ڈیرا آباد، کائنات دی ساریاں سہولتاں موجود۔ یاد رکھی عید دا دن ہوئے، ایو بہن اندیاں نظراں بھائی ول ہوندیاں ہیں، پیکے ہوندیاں ہیں، کاش میرا بھائی آندا اج کچھ عید لے کے آندا۔ بندے آکھ سکدن تیرا بھائی بالکل غریب ہے، پر او آدھی کوئی گل نہیں، باویں 100 روپے دی کوئی شے لئی آوے، بس عید پہ کیوں آونی چاہی دیے، میرا بھائی جیڑا ہے میری عید لے کے آوے۔ جے عید لے کے چلا جاوے ان کوٹھی بنگلے تے کاراں وچ اتنا مزہ نہیں آندا جتنا کہ اس 100 روپے والی چیز دے اندر آندا ہے۔ اور اگر ذوق نال بیٹھے تے ایک ہور بھی گل کردا جاواں، ایو بہن ہے جن دی محبت دے اندر ماں دی محبت ہے،
پیار دے اندر ماں دا پیار ہے اکثر میں دوستاں نوں آنا جڑے لوگ آکھن اما ٹر گئی ہن بڑا دل کردا ہے کاش اما ہوندی میں اودی خدمت کردا میں آدا انہاں ساری کائنات گھملا پر اما نہیں ملے گی البتہ تیری اگر بہن زندہ ہے اپنی بہن کول چلا جا تیری بہن دی مسکراہٹ دے اندر تیرے اما دی مسکراہٹ ہوئے گی بہن دی اداواں دے اندر اما دیاں اداواں ہون گیاں بہن دی ہمدردی دے اندر اما دی ہمدردی ہوئے گی جدو کھانا تیرے سامنے رکھے گی او کھانا جدو تو کھاوے گا او اس گل تے مسکراوے گی اوہی انداز ماں والا انداز ہوئے گا اے بہنا ماواں ہوندیاں نے انہاں ماواں نو تکلیف نہ دتی کر انہاں نو وراثت تو محروم نہ کر سینکڑوں سلام اس بہن نو جڑی غریب ہے گھر بیٹھی ہے چار دیواری دے اندر ہے نال والا گھر ہے بھائی نے کدی پوچھیا کوئی نہیں ایندا خامد بیمار ہے بچے پریشان ہیں کھاون نو کچھ نہیں پر لوگاں نو کدی شکایت نہیں کردی اپنے خاندان دی لاج رکھ دیے اپنے بھائی دی عزت دا خیال کر دیے کدی لوگاں نو نہیں آدی میرے بھائی نو سمجھاؤ ویکھو کتنی دولت ہے اندے کول میرے باپ دے حصے وچوں وراثت وچوں کچھ میں نے حصہ دے چھوڑے دیندا ہی کوئی نہیں توجہ میرے کرے آئے بہن اپنی زندگی مشکلات وچ گزار چھوڑ دیے لیکن اپنے بھائی دے بارے کسے مقام تے گل نہیں کر دی او سجنا ہے گل یاد رکھی ان وراثت تو محروم کیتا ہی کائنات دا بہت بڑا تو ظالم بن چکا ہے سبحان اللہ بندہ پتہ کیا دا میں وہ آدھا مولوی صاحب ساڑی بہن بڑی اچھی ہے میں انہوں زمین دیویں لگا اس لئی کا ہی نہیں سبحان اللہ میں نے انج معلوم ہوندہ کہ میں شاید کہ ہون آخری واری آیا آئندہ تسی میں نے کوئی نہیں سدنا بھائی مولوی صاحب اے تو بیداری کی دے گیا اے کیڑی گل کر گیا بھائی تیری زمین آئی بھائی توجہ بھائی میرے حال توجہ میں اپنی گل کراں تے میری بہت بڑی غلطی ہے تے میں تے مصطفیٰ دی گل کر رہا ہوں سبحان اللہ میں تے مسلماناں وچ گل کر رہا ہوں مسلمان نو محبت آمنہ دے لال دے نال ہے آقا دی تعلیمات جڑا عمل کرے وہی غلام مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ادھا مولوی صاحب زمین دینی ہاں بھین لیندی نہیں علماء نے لکھی یہ گل بہت بڑی کہ بہن جڑی ہے او اگر بھائی دے گھر گلاس وچ دودھ بھیج دے وے نا شام تک گلاس واپس نہ آوے تے او بہن اپنے بیٹے نو بھیج دی جا ماموں دے گھروں گلاس میرا واپس لایا گلاس میرا واپس لایا ٹھیک ہے نا جے گلاس مون بھی نہ ملے تے پھر اوہی بہن اپنے بھائی نال ناراض بھی ہو جاندی ہے آپے سوچ جیڑا 20 روپے دا گلاس نہیں چھڑیندی او کروڑاں دی زمین چھڑیندی ہے تو زمین دتی نہیں ایک باری نہ لوا مڑ نو آخ واپس کر وے نیا مڑ زمین مل دی ہے ایک باری پیسے گڑ کے دی جھولی پا ٹھیک ہے نا وہ ہون تو چوپ اس واسطے ہے یہ دعویٰ کیتا یہ اندے سامنے کھڑی ہو گئی آواز جی میں بلند کر لئی پیک کا دروازہ بند ہو جائے گا مڑ ماں باپ دے گھر وچ میں کدی داخل نہیں ہو سکتی تو قربانی ویکھ اپنی بہن دی کتنی بڑی آخری گل اپنی ماں دا خیال کر اپنے باپ دا خیال کر ماں باپ دے نال چنگا سلوک کر او میرا دوست جس گھر دے اندر ماں باپ روندے ہوون اس گھر وچ کدی رحمت نہیں آئی کدی برکت نہیں آئی اپنے ماں باپ نو برا نہ آکھیا کر گل نو ٹوکیا نہ کر ہر ویلے روکیا نہ کر اپنے گھر دے اندر ماں باپ دے فیصلیاں دی اتے عمل کریا کر بچپن تو پالن والا جوانی تیری اتے خرچ کرن والا اج تو جوان ہویا ہے او بڈھا ہو کے بیٹھا ہے تو طاقتور ہو گیا ہے او کمزور ہو کے بیٹھا ہے تو انجے طاقتور نہیں ہویا انجے جوان نہیں ہویا تیری خاطر فصلاں وچ کام کردا رہیا مزدوریاں کردا رہیا منڈی وچ کام کردا رہیا
پر اس مارکیٹ وچ کام کردا رہیا بڑے بڑے مقامات تے کام کردا رہیا تیری خاطر بیماری دی حالت وچ کام کردا رہیا ویکھ کتنا کچھ کام کردا رہیا اج ویلا آیا ہے تیری ان لوڑ ہے ہن آ کے تو وکھرا ہو گیا ہے باپ نال راندا کوئی نہیں پیا بیوی دی خاطر اپنے باپ نو چھوڑ دیتا ہی وکھرا مکان بنا لیا ہی او میرا بھائی اس باپ نو تکلیف نہ دے جے بڈھی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اللہ دا غضب آ جائے گا اللہ دی طرفوں عذاب آ جائے گا رب دی طرفوں کوئی سزا دا فیصلہ ہو جائے گا باپ نال محبت کر ماں نال بھی محبت کر دونوں تیری جنت نے دونوں تیری جنت نے میں اے نہیں آتا کہ تو اپنی بیوی نال برا سلوک کر البتہ اتنا ضرور آنا بیوی تیرے بچیاں دی جنت ہے تیری ماں تیری جنت ہے اپنی جنت دا خیال کر باپ نو بھی راضی کر ماں نو بھی راضی کر رحمت والے پیغمبر نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے ماں جنت ہے دونوں نو راضی رکھے گا اللہ تینو جناب والا جنت دا ٹکٹ عطا کر دے گا رحمت والے پیغمبر نے فرمایا دونوں مسکران دے ہوون اللہ تیرے اوتے مسکران ہے دونوں راضی ہو جان اللہ تیرے اوتے راضی ہو جاندا ہے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن کن خالی ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں دے حال وٹاندے بھائی بھیاں دیاں باواں باپ سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میں ہر روز منگ دعاواں شالا جی دیاں رہنے ماواں ماں دا رتبہ بڑا نرالا ماں دی شان سب تو آلہ جس نے ماں دا دل دکھایا اس نے رب دا عرش ہلایا انہوں ملنیاں بڑیاں سزاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں گلے پاسے آپ سوندی سکے پاسے بال لٹاندی تیرے پیار تو صدقے جاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں رحمت والے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی چہرے دی زیارت محبت دے عالم وچ مسکران دیا ہورا کرے اللہ مقبول حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے صحابی آکھن لگا آقا میری تے ماں بھی کوئی نہیں میرا تے باپ بھی کوئی نہیں آقا میں کہ دی زیارت کراں رحمت والے پیغمبر نے فرمایا ماں باپ دی قبرہ دی زیارت کرنا تیرا کام ہے مقبول حج عمرے دا ثواب عطا کر دینا اللہ دا کم ہے میں اپنے عنوان نو کلوز کر کے ساری گلاں یاد کرواندا جاواں کھانا کھا پیغمبر دی سنت دے مطابق پانی پی پیغمبر دی سنت دے مطابق بالا نو سوار پیغمبر دی سنت دے مطابق بیٹی ہے ان نال سلوک کر پیغمبر دی سنت دے مطابق بیوی ہے ان سلوک کر جویں پیغمبر نے اپنی بیویاں دے نال کیتا ہے بہن ہے ان وراثت محروم نہ کر بلکہ ان کر کے ان دا خیال کر جویں پیغمبر اپنی بہن دا خیال کر دے نظران دین ماں باپ نے ماں باپ دا خیال کر جویں مصطفیٰ خیال کر دے نظران دین اپنی رضائی ماں دا خیال کر دے نظران دین دکاندار کاکا دا خیال کردہ نظر آ تیرا دن ہے یا رات ہے ہر ویلے سوچیا کر میں پیغمبر دی سنت دیوتے عمل کرنا ہے کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے کوشش کرو گے بس ارادہ کر لو انشاءاللہ کوشش کریں گے ماشاءاللہ بڑی بات ہے دل خوش ہو گیا اللہ تو سلامت رکھے اللہ تو خوش رکھے اور ایک آخری گل نماز کی کوشش کریں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس تو پہلے کہ تیری نماز پڑھی جاوے تو اللہ دی طرفوں فرض کی تیری نماز پڑھ اور نماز کھیتا میں نہیں ڈیرے تے نہیں مسجد دے مسجد نو آباد کر پکی گل کر رہے ہیں جیڑا بندہ رب دے گھر نو آباد کرے اللہ اس دے گھر نو آباد کرتا ہے اور آقا نے خود فرمایا میں اپنے کو نہیں آکھ رہا میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر نو آباد کرے اللہ اس دے گھر نو آباد کرتا ہے فرمایا مسجد وچ بندہ گیا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا رہندا ہے زندگی گزر گئی دن قیامت ہوئے گا میرا اللہ اسے مسجد نو تحت الصراط اٹھاوے گا اٹھا کر جنت وچ داخل فرماوے گا اور مسجد جنت دے کنارے کھڑے ہو کے آکھے گی مولا میں نہیں جاونا اللہ فرمائے گا کیویں جاونا ہے مسجد بولے گی مولا
میرے وچ سجدے کرن والے، رکوع کرن والے، قیام کرن والے، میرے اندر بیٹھ کے تلاوت کرن والے، میرے مولوی صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، خادم مسجد محسن دا احترام کرن والے، میری ضروریات کو پورا کرن والے، سب نو بلا میرے وچ بٹھا، پھر میں اٹھا اور جنت وچ داخل فرما۔ ضرور کوشش کرو گے، 5 ٹائم نماز دی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔